غالب کو جناب جب بھی پڑھیں گے اور جتنی بار پڑھیں گے نئے معنی آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن آج ہم غالب کی یہ جو پہلی غزل ہے جو اس کے کلام میں آتی ہے، اس کو ہم ذرا ساختیاتی لحاظ سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایک معنی جو ہے پوری غزل کے ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پوری غزل کے ہر شعر کا ایک الگ ہی پہلو ہے اور ایک الگ ہی مطلب ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ساختیاتی لحاظ سے کوئی ایک معنی اس پوری غزل کے ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ تو جناب غالب کہتے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ تو نقش تو آپ جانتے ہیں کہ نقش سے مراد یہاں پر انسان ہے یا کائنات ہے، اور فریادی سے مراد یہی ہے کہ وہ فریاد کر رہا ہے، اور کس چیز کی فریاد کر رہا ہے؟ اپنے بنانے والے کی شوخی تحریر کی، کہ اس نے جو ہے اس کو کس طریقے سے بنایا ہے کہ کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ یہ وہ بیسک فریاد جو کہ نقش کر رہا ہے کہ میری جو بنیاد ہے وہ تو انتہائی ناپائیدار ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی بھی پائیداری نہیں ہے، کاغذی ہے۔ جس طرح سے کاغذ جو ہے وہ ناپائیدار ہوتا ہے، وہ پرانا ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے اور گھس جاتا ہے، ویسے ہی میرا پیرہن جو ہے، اور جو میری جو یعنی کہ جو میرا جو پیرہن ہے، یعنی کہ اس روح کا جو پیرہن جو کہ اس کا جسم ہے، وہ بھی اس کاغذ کی طرح سے جو ہے وہ ناپائیدار ہے۔ تو کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، کاو کاو سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ہے جناب کہ کاو کاو جو ایک لفظ ہے، یہ بیسیکلی فارسی زبان کا لفظ کاویدن سے جو ہے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے کھودنا۔ تو کہتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک جو ہے فرہاد کی طرح سے جو ہے محنت کرتا رہتا ہوں۔ جیسے فرہاد جو تھا اس کو کام دیا گیا تھا کہ وہ جوئے شیر نکال کر لائے پہاڑوں سے، تو اس نے پہاڑوں کے اندر کھدائی شروع کر دی تھی، تو ویسے ہی میں بھی جو ہوں شام کا صبح کرنا میرے نزدیک، یعنی کہ رات گزارنا میرے نزدیک جو ہے بالکل فرہاد کی طرح سے جو ہے پہاڑ کو کھودنا ہے۔ کاوہ کاوہ سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، اور ساتھ ہی ساتھ تنہائی، کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی اپنی مشقت میں، اپنی اپنی محنت میں اس دنیا کے اندر اکیلا ہے، اور ساتھ والے انسان کو نہیں معلوم کہ یہ آدمی جو کہ میرے ساتھ ہے یہ کون سی مشکلات میں، کون سی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ تو کاوہ کاوہ سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ تو جیسے جوئے شیر لانا جو تھا ایک بہت بڑا امتحان تھا فرہاد کے لیے، میرے لیے بھی شام کو صبح کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل کام ہے، اور ایک انتہائی تنہائی ہے جو کہ جس کے اندر میں مبتلا ہوں۔ اور جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ تو جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، یعنی کہ میرے اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں، یعنی کہ یا تو جو ہے شمشیر جو ہے وہ میرے قتل پر جو ہے اس کو اتنا شوق ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس کا دم جو ہے وہ باہر کو نکلا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے سینے سے باہر آ رہا ہے اس کی بے صبری کی وجہ سے۔ اور ایک دم کا مطلب جو ہے یہاں پر جو شمشیر کی دھار ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ لیکن اگر ہم اس پوسٹ اسٹرکچرل میننگز کو سامنے رکھیں تو یہاں پر یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جذبہ بے اختیار شوق جو ہے وہ کس کا ہے، شمشیر کا ہے یا پھر جو ہے وہ جس نے قتل ہونا ہے اس کا ہے۔ تو یہاں پر دونوں ہی باتیں لاگو آتی ہیں بہرحال، کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ مدعا کا مطلب ہوتا ہے معنی، اور انکا ایک ایسے پرندے کو کہتے ہیں جو کہ ایک خیالی پرندہ ہوتا ہے، جو کہ بس جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آگہی کا مطلب ہوتا ہے عقل، اور دام شنیدن کا مطلب ہوتا ہے، دام کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے جال کو کہا جاتا ہے، اور شنیدن کہتے ہیں سننے کا جال۔ تو یعنی کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سننے والے چاہے مجھے جتنا بھی کرے دیں، چاہے جتنے بھی سوالات کریں، اور چاہے جتنا بھی کوشش کریں میرے دل کا حال جاننے کی، لیکن وہ جتنی بھی کوشش کر لیں اور میں بھی چاہے جتنی کوشش کر لوں، مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ میری جو بات ہے، میرے جو دل کی بات ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کی میننگ کو یہ لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ عالم تقریر کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، جو اشعار میں کہہ رہا ہوں، ان کو سمجھنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اگر آپ وہ جو ایک پوسٹ اسٹرکچرلسٹ کا جو ایک بیسیکل جو ایک سٹانس ہے لینگویج کے بارے میں، کہ لینگویج اپنی معنی جو ہے وہ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتی ہے، جب آپ اپنے خیالات کو اپنے جو ہے اس میں لے کر آتے ہیں، رائٹنگ فارم میں لے کر آتے ہیں،
تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ عموماً جو ہے یا جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ اس کی معنی کچھ سے کچھ لے لیتا ہے. جیسا کہ غالب نے ایک جگہ اور بھی کہا تھا نا کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. تو یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے کہ میرے دل کی بات جو ہے وہ سمجھنا لوگوں کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی میں ان کو سمجھا سکتا ہوں. تو مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا. بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. اب یہاں پر کیا معنی ہوئے کہ اگرچہ میں اسیری میں ہوں، یعنی کہ جو ہے مجھے وہ آزادی حاصل نہیں جو کہ مجھے ملنی چاہیے، لیکن اس آزادی میں بھی میرا یہ حال ہے کہ میں آتش زیر پا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ میرے جو فکر و تخیل ہے وہ جو ہے مجھے اس نے جو ہے جیسے آتش زیر پا سے مراد ایسا شخص جس کے پیروں کے نیچے آگ جل رہی ہے تو وہ کہاں ایک جگہ ٹھہر سکتا ہے. تو ویسے ہی میں بھی ایک جگہ پر جو ہے اس اسیری کے باوجود جو ہے وہ نہیں ہوں، اور منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. اور اس آتش زیر پا کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ جو اسیریاں یا یہ جو زنجیریں میرے اوپر جو ہیں کسی نہ کسی صورت کے اندر جو ہیں بنانے والے نے لاگو کر دی ہیں، وہ ان کا عالم کیا ہے، ان کا حال کیا ہے کہ وہ منہ آتش دیدہ ہیں. منہ آتش دیدہ کہتے ہیں جلے ہوئے بال کو، کہ جیسے جلا ہوا بال جو ہوتا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، وہ جیسے کہ بہت ہی زیادہ خستہ حال ہوتا ہے اور اس کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے. ویسے ہی جو ہے میرے ارد گرد یہ زنجیریں بھی ہیں کہ وہ جو ہے میرے تخیل کو، میری سوچ کو اور میری آزادی کو، جو کہ میرے اندر بھی ہے، اگرچہ میرے باہر سے تو مجھ پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں لیکن میرے اندر جو ایک لامحدود دنیا ہے اس کو قید نہیں کیا جا سکتا. تو منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. تو یہ جو میری زنجیر کا حلقہ ہے، یہ جو زندگی ہے. تو اب جناب اگر ہم اس ساری بات کو جو ہے اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ غالب نے بیسیکلی جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ ایک تو زندگی ناپائیدار اور تنہائی ہر طرف، اور اس کے علاوہ جو ہے عالم یہ ہے کہ اس ہستی سے جو ہے سب لوگ جو ہیں وہ جان ہی چھڑانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یعنی کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے سے بھی جو ہیں وہ قاصر ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے انسان جو ہے اپنی تمام تر اسیریوں کے باوجود، تمام تر زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ خیالات کی دنیا میں اتنا آزاد ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو یہ بیسیکلی جو ہے ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹرکچرل پوائنٹ آف ویو سے غالب جو ہیں انہوں نے ان سارے کنسٹرکٹس کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی ناپائیداری، انسان کا فانی ہونا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے انسان کے اندر ایک ایسی دنیا کا ہونا جس کو کہ زنجیروں میں قید نہیں کیا جا سکتا، اور انسان کی تنہائی کو اس نے اپنا موضوع بنایا ہے. تھینک یو.